لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو تو ہم مانتے ہیں، وہ آتھنٹک ایک سورس ہے علم کا، لیکن حدیث آتھنٹک سورس نہیں ہے علم کا۔ سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ جبکہ قرآن ہم تک آیا ہی حدیث کے سورس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمیں۔ دوسرے نمبر پر اگر حدیث آتھنٹک نہ ہوتی تو آج یہ ڈفرنس نہ ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ اگر اس کی آتھنٹسٹی نہ ہوتی، اللہ نے جس طرح سے قرآن کو محفوظ رکھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث، آپ کے اعمال، افعال، اقوال سب کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک بھی چیز آپ کا کوئی ایک حکم بھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ گم ہو گیا ہو اور یا اس میں کوئی کمی بیشی کر دی گئی۔ جہاں پر کچھ ایسا ہوا وہ واضح کر دیا گیا۔ اور دیکھیے محدثین کی بھی امانت داری دیکھیے کہ روایت بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو یہ ضعیف سند بیان کرنا، جیسے آج ہمارے موٹیویشن اسپیکرز یا دعات چھوٹے موٹے کورسز کیے ہوئے، 1 سال کا، 1.5 سال، 2 سال کا کورس کیے ہوئے، اب ان کو تو سمجھ نہیں ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف، بلکہ ہمارے ہاں تو ایسا ہے، اللہ رحم کریں، بہت بڑے بڑے مفسر قرآن مشہور ہے تفسیر کے نام سے کہ یہ قرآن کے مفسر ہیں، اور ان کا حدیث کے بارے میں علم بالکل زیرو ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی حدیث کو ضعیف کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ بھائی یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا یہ پروفڈ نہیں ہے۔ آپ کا یہ قول فعل ہو، یہ پروفڈ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضعیف کا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نریشن ہوتی ہے اس کے جو ورڈز ہیں یا اس کی جو چین ہے، چین میں ویکنس ہوتی ہے، لیکن جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ باقی احادیث سے ویریفائڈ ہوتا ہے، باقی احادیث اور نریشن سے، باقی روایات سے وہ بالکل اس کا معنی صحیح ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی اہل علم نے فرق کر دیا۔